نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان اہل بیت میں بہت گہرا تعلق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مومنین کی ماں تھی، اور رشتے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نانی لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان اہل بیت میں مزید تعلق پیدا ہوا، اور اتنا گہرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دے کر فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر و عمر جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دونوں کو جنت کی سرداری کی بشارت سنائی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں گہرا تعلق نسبی بھی تھا اور دینی بھی تعلق تھا۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی ہمشیرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمد و رفت رکھتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا گہرا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المال قائم کیا اور صحابہ کرام کے وظیفے مقرر کیے، جو بدری صحابہ کرام تھے ان کے 5,000 درہم مقرر کیے، اور اہل بیت کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی 5,000 درہم مقرر کیے، گویا ان کو بدری صحابہ کے برابر کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت تھی۔ ایک دفعہ یمن سے پوشاک آئی اور بہت سے کپڑے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اولاد میں تقسیم کی۔ اب دیکھا کہ ان کی نظر میں کوئی ایسی پوشاک نہیں تھی جو نواسہ رسول کے لیے مناسب لگے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے مناسب لگے، تو انہوں نے باقاعدہ یمن سے اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے منگوائے، اور یہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مرحمت فرمائے تاکہ ان کی عزت و تکریم ہو۔ ایک مرتبہ عراق کی طرف سے مال غنیمت آنے کا امکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی محبت میں فرمایا کہ اگر عراق کا مال غنیمت آئے گا تو میں اس مال غنیمت کے ذریعے سے ہر غیر ہاشمی کی شادی کروں گا، جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کا سارا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ جتنے بھی ہاشمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہوگی ابھی تک، تو اس کی شادی کا خرچہ میں اس کو برداشت کروں گا، اور ساتھ میں فرمایا جو شادی شدہ ہوں گے لیکن ان کے پاس غلام اور باندی وغیرہ یعنی خدمتگار نہیں ہوں گے، تو میں ان کی خدمت کے لیے ان کو خادم اور خادمہ بھی مہین کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کچھ مال غنیمت آیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 500 درہم دیے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 1000 درہم دیے۔ بیٹے کو پریشانی ہوئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہوں،
کتنی جنگیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی ہے، اس لیے میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے جو بزرگ ہیں وہ ان کے بزرگوں سے کم درجے کے ہیں، ان کے بزرگ تیرے بزرگوں سے افضل ہیں، ظاہر ہے ان کی ماں تیری ماں سے افضل ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کے نانا ان کے نانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی فضیلت رکھنے والے ہیں اور بڑی شان رکھنے والے ہیں، اور غزوہ احد میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا تھا۔ تو یہی فرمایا کہ تیرے خاندان کے بزرگ کم درجے کے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاندان کے بزرگ زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کسریٰ کے بڑے خزانے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا کہ اس کو ناپ کر تقسیم کیا جائے یا اس کو ہتھیلیوں سے مٹھی بھر کر تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ آپ اس کو ہتھیلیوں سے بھر کر تقسیم کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہتھیلی بھر بھر کے عطا کیا، اور پھر باقی دوسرے احباب کو عطا کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت تھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قریبی تعلق تھا۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی گہرا تعلق تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ پریشانی یہ تھی کہ پتہ نہیں میرا نام جنتیوں میں ہے یا میں جنتیوں سے محروم ہونے والوں میں ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہوں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پختہ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں جنت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا قیامت کے دن یہ گواہی دو گے؟ فرمایا کہ ہاں، یہ میں گواہی دوں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ تم بھی اس بات کی گواہی دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، خاص طور پر حضرت علی اور ان کے دو شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں یہ اتنا گہرا تعلق تھا، جو رشتہ داری کے اعتبار سے بھی تھا اور خاندان نبوت کے اعتبار سے بھی تھا، اور پھر ہر اعتبار سے خاندان اہل بیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رکھتے تھے، مقدم رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پاکیزہ ہستیوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ